अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर रिफ़ा सदीक है और मेरा जो है चैनल डॉक्टर RS चैनल देखने का बहुत शुक्रिया और खुशामदीद आपको इस चैनल पे। आज मैं बात करूँगी थायराइड पर। थायराइड जो एक ग्लैंड है जो कि यहाँ हमारे नेक के पास होता है। इसके 2 लोब्स होते हैं और ये एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ इससे निकलती है और उसका नाम है थायरॉक्सिन। तो मैं आज आपसे ये बात डिस्कस करूँगी कि थायरॉक्सिन कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे जिस्म के लिए। तो थायरॉक्सिन जो है वो क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहले तो हमारा इसको समझना ज़रूरी है कि हमारी जो जिस्म है, हमारी जो बॉडी है, वो एक कार की तरह है। अगर हमारे कार में ज़्यादा गैस डल जाए, जिसको पेट्रोल कहते हैं अक्सर लोग और गैस भी कहते हैं, अगर ज़्यादा गैस आ जाती, गैस ज़्यादा पेट्रोल डाल दें हम, तो गाड़ी ओवरफ्लो हो जाएगा और वो सारे जो उसके अंदर इंजन है वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास गैस कम है, पेट्रोल कम है, तो गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है। तो जो थायराइड है वो ऐसे काम करता है कि जैसे हमारी गाड़ी में पेट्रोल या गैस है, तो वो एक सर्टेन लेवल पे होना चाहिए, ना ही ओवरफ्लो करना चाहिए, ना ही अंडर होना चाहिए उसको। तो हमें इसके ऊपर बड़ा हमें नज़र रखनी पड़ेगी कि थायराइड कैसे काम कर रहा है। बहुत सारी वजह हो सकती हैं जिसकी वजह से थायराइड जो है वो काम करना सही काम नहीं कर रहा। उसमें इन्फेक्शंस हो सकती हैं जिसको हम थायराइडाइटिस कहते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ेस हो सकती हैं, वो बहुत है, थायराइड गॉइटर हो सकता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो सकती है जो कि बहुत एक सादा सी वजह हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों में थायराइड की प्रॉब्लम उनको इसलिए है कि उनको आयोडीन की डेफिशिएंसी है। तो हमें जो है ये पता करना है कि हमारा जो है ये वाला हिस्सा जिस्म का वो सही काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर हमने बहुत ज़्यादा बीमारियों से बचना है जिसमें हार्ट अटैक है, जिसमें फालज है, जिसमें बीमारियां हैं, हमारे गुर्दों की बीमारियां हैं, इन सब बीमारियों से बचने के लिए हमें ये इसको हमें मेक श्योर करना है कि हमारा थायराइड की सही काम कर रहा है कि नहीं। तो हम 2 चीज़ें ये हम इसको हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म और किस तरह हाइपर एंड हाइपर, एक बहुत ज़्यादा, एक बहुत कम। तो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है जब थायराइड सही काम नहीं कर रहा तो उससे क्या चीज़ें आप देख सकते हैं, आपके जिस्म में क्या हो रही हैं। सबसे पहले तो आप महसूस करेंगे कि आप फटीग हैं, आप वीकनेस है, आपको आप जो हैं वो जिस्म आपका हिम्मत नहीं है काम करने की, आपको आपको जो है वो वेट गेन होना शुरू हो गया, मोटापा हो गया है, आपको जो है आप बहुत उदास रहने लग गए हैं, आपको खाने का दिल नहीं करता, आप जो हैं आपकी जो बाल हैं वो अब बहुत ड्राई हो गए हैं, नाखून जो हैं वो भी सख्त हो जाते हैं, और आपको जो है आपकी याददाश्त की मसला भी हो सकता है। याददाश्त तो है वो बहुत सख्त रिलेटेड है आपके थायराइड के फंक्शन से। तो इसलिए ये सारे जो हैं, अगर आप देखें कि कोई भी आप इनमें से आपको सिम्टम आपको हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर को कहें कि आपका थायराइड चेक करें, क्योंकि हो सकता है कि हाँ आपको दवाई देने से ये सारे मसले हल हो जाएं। इनमें से एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो कॉन्स्टिपेशन है, जो कब्ज़ है। कब्ज़ जो है वो सब बीमारियों से बड़ी बीमारी को कब्ज़ कहते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन और कब्ज़ जो है वो इतना आपको ऐसे समझे कि जो चीज़ हम कूड़े कूड़े में जाने वाली है वो आपके जिस्म के अंदर है, तो कितना आपको वो नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जो हैं इसका ध्यान रखें कि किस तरह आपको इन चीज़ों से इन साइड्स के। और सबसे एक और इम्पॉर्टेंट जो है वो है स्लो हार्ट रेट। जो स्लो हार्ट रेट है उसको हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया।
جو ہماری دل کی دھڑکن جو ہے اس کو ایک خاص اسپیس پر اس کو دھڑکنا ہوتا ہے. دل جو ہے اگر بہت تیزی سے دھڑکے یا بہت کام آہستہ سے دھڑکے، دونوں صورتوں میں ہی نقصان ہے. تو جو ہمارا دل ہے وہ ایک خاص اسپیس پہ دھڑکتا ہے اور اس کو ایک لیول پہ ہوتا ہے. ہمارا جو ہوتا ہے وہ 65 سے لے کے کوئی 85 تک، 65 سے لے کے 85 تک اگر اس کا ہوتا ہے دھڑکنے کا ریٹ، دھڑکنا اس فریکوینسی سے دھڑکتا ہے تو وہ نارمل ہے. لیکن اگر وہ اس سے کم دھڑک رہا ہے یا اس سے زیادہ دھڑک رہا ہے تو ہمیں اس کا دھیان دینا چاہیے اور ڈاکٹر سے جا کے بات کرنی چاہیے کہ یہ کیوں ہے جو سلو دھڑک رہا ہے. تو اگر جب یہ سلو دھڑکتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پورے جسم کے اندر جو ہمارا خون ہے وہ صحیح طرح نہیں جا رہا. ہمارا خون دماغ کو نہیں جا رہا، دل کو نہیں جا رہا، گردوں کو نہیں جا رہا، آنکھوں کو نہیں جا رہا. تو جب آہستہ آہستہ خون نہیں جاتا ان جگہوں کو تو یہ ساری جگہیں، جیسے ہمارے پودے ہیں، پودوں کو اگر پانی نہ دیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ہولے ہولے پہلے وہ ان کا کلر جو ہے وہ چینج ہوتا ہے، ان کی وہ پیلا پیلے ہو جاتے ہیں، پھر وہ خشک ہو جاتے ہیں، پھر وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو ہے ہمارا جسم ہے، اگر ہم ان کو اچھی طرح پانی یا خون نہیں دیں گے، جس طرح دل سے خون صحیح طرح نہیں جا رہا تو پہلے یہ پیلے ہونے گے، پھر اس کے زیادہ پرابلم ہو جائے گی. تو ہمیں اپنے جسم کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی آسان پرابلم ہے. اس کو ہم آسانی سے اس کا علاج کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑی ڈیزیز ایسی نہیں ہے کہ کینسر جیسے بہت زیادہ ڈیزیزز ہیں. یہ آسان ہے، اس کا علاج بہت آسان ہے. بس گیس ڈالیں کار میں اور پٹرول ڈالیں اور تھائرائڈ فنکشن ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس کی دوائی ہے تھائراکسین، وہ ڈالو تو کام چل جائے گا. تو اس لیے اس کا جو علاج ہے وہ بہت ہی آسان ہے. تو اگر آپ نے اپنی چیک کرنا ہو ڈاکٹر سے جانے سے بھی پہلے تو آپ اپنی یہاں 2 انگلیاں رکھیں، آپ اس کو دیکھیں کہ آپ کا ہارٹ ریٹ کتنا ہے، کاؤنٹ کر سکتے ہیں گھڑی کے ساتھ. تو آپ کاؤنٹ کرنا شروع ہو جائیں. اگر یہ 40s and 50s میں تو بہت آپ کو فوراً اس کے اوپر دھیان دینا چاہیے، ڈاکٹر سے بات کریں. اگر بہت تیز ہے تب بھی صحیح نہیں ہے، کم ہے تب بھی صحیح نہیں ہے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اب اگلا آ جاتا ہے کہ جب ہمارا تھائرائڈ بہت زیادہ تیزی سے کام کر رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ہائپر تھائرائڈزم. اب ہمارے جو جسم ہے اس کے اندر بہت زیادہ تھائراکسین ہے اور وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے ایسے ہی سمجھے کہ ہماری گاڑی جو ہے وہ 400 مائلز این آور پہ چل رہی ہے اور وہ بہت تیزی سے چل رہی ہے، تو ویئر اینڈ ٹیئر بھی بہت ہے، تو وہ تو بہت ڈینجرس ہے، ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ ہماری باڈی جب اتنی تیزی سے چلتی ہے تو ہمارا وزن جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم پھر فٹیک ہو جائیں گے، ہمارے میں ہمت نہیں رہے گی. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہارٹ ریٹ جو ہے وہ irregular ہو جائے گا. ہارٹ بہت تیزی سے کام کر رہا ہے، وہ بھی بہت ہی ڈینجرس ہے. اس سے جو ہے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ہمیں سٹروک ہو سکتا ہے، فالج ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، دل کا دورہ پڑ سکتا ہے. تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے دل کو کنٹرول رکھنے کے لیے تھائرائڈ کو کنٹرول رکھنا بہت ضروری ہے. بہت زیادہ ہماری سویٹنگ ہوتی ہے، پسینہ بہت آتا ہے کیونکہ ہماری باڈی جو ہے وہ بہت تیزی سے کام کر رہی ہوتی ہے. ہمیں بہت مشکل ہو جاتی ہے، تھوڑی سی بھی اگر گرمی ہوگی تو ہم سے ٹالریٹ نہیں ہوگی کیونکہ ہماری باڈی جو اپنے اندر کی بہت گرمی پروڈیوس کر رہی ہے. پھر آپ کے جو ہے جو ہاتھ پاؤں اس میں آپ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹریمرز آ جاتے ہیں، تو وہ بھی بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے. بھوک بہت لگنے لگ جاتی ہے آپ کو کیونکہ آپ کی باڈی جو ہے اتنا کام کر رہی ہے، اس کو بھوک تو لگنی ہے. تو آپ دیکھیں جب اگر آپ کو بھوک لگنا شروع ہوگی زیادہ تو پتہ کریں کہ کیوں لگ رہی ہے، آپ کا جا کے تھائرائڈ چیک کرائیں. اس کے بعد ڈائریا لگ جاتا ہے، اس میں بہت زیادہ
جو ہے وہ لوگ 2 3 4 دفعہ باتھ روم جاتے ہیں، ان کو لوز ٹول آنے لگ جاتے ہیں، ڈائریا لگ جاتا ہے، تو یہ بھی صحیح سائن، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ جب تھائرائڈ صحیح کام نہیں کر رہا تھا اس وقت جو تھا وہ کانسٹیپیشن تھی، اب تھائرائڈ بہت زیادہ کام کر رہا ہے تو اب جو ہے وہ ڈائریا لگ گیا ہے، مسل فٹیگ ہو جاتی ہے، اور تھائرائڈ جو ہے بہت بڑا ہو جاتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں گوائٹر۔ تو یہ جو ہے ونٹر میں جو سردیاں آتی ہیں تو ہمارے جو ہے ہمارے لیے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر ہمارا تھائرائڈ فنکشن صحیح نہیں ہے۔ اس کو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں سادہ طریقوں سے۔ سب سے پہلے تو ہمیں ایک اپنی خوراک کے اوپر دھیان دینا چاہیے، ہمیں بیلنس ڈائٹ لینی چاہیے، تھوڑا سا پروٹین، تھوڑا سا کاربوہائیڈریٹ اینڈ تھوڑا سا فیٹ، اور سارے منرلز اور وائٹامنس ہونے چاہیے۔ تو بیلنس ڈائٹ بہت ضروری ہے، خود اپنا کھانا تیار کریں، دیکھیں کہ آپ کیا کھا رہے ہیں، اور اس کے بعد سٹریس مینجمنٹ، سٹریس جو ہے نا زندگی میں ہوتا ہے، ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے، یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ہم پریشانی فری زندگی گزار رہے ہیں، ہو ہی نہیں